شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ امید ہے کہ میری سابقہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس ضرور پاس کریں تاکہ میں اس میں مزید بہتری لا سکوں اور صحیح انداز میں یہ آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے مسلمان کے روز و شب کی عبادات، اور برائی کے بعد جو نیکی کی جاتی ہے تو برائی پہلے جو برائی کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان میں آپ کی تصدیق کرنا واجب ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت کردہ باتوں یا ان کے فرمان کی نفی کرتا ہے وہ نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نفی کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اور ہم اس پر عمل نہ کریں اور اس کو سچ نہ سمجھیں؟ کیونکہ خود اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اور فرشتے درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی ان پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ تو آج اس نیک اعمال کے سلسلے میں جو پہلا میرا موضوع ہے وہ ہے نماز۔ کتاب و سنت کے مطابق روزانہ 5 نمازیں ادا کرنا اولین عمل ہے۔ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں مکمل طہارت، وضو، غسل کے بعد مسنون طریقے سے ادا کریں۔ فرض نماز کو باجماعت پڑھیں۔ عورتوں کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے۔ اول صف میں کھڑے ہونے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ایسی ہی اذان کہنے اور اس کا جواب اور اقامت کہنے، مسجد کو پاک صاف رکھنے اور خوشبودار کرنے اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی بہت فضیلت ہے۔ 5 نمازیں کی حفاظت کرنا اور ان کی وجوب پر ایمان لانا فرض ہے۔ فرضی نمازیں مسجد میں اور سنت و نوافل گھر پر ادا کرنا افضل ہے۔ متعلق نماز، رکوع و سجود اور خضوع کے فضائل احادیث میں واضح طور پر مذکور ہیں۔ ہر نماز کی علیحدہ فضیلت ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے پر فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صبح و عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا افضل ہے۔ نماز میں ہر رکن کو امام کے بعد بجا لائے اور امام سے پہل نہ کرے۔ پورے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے بغیر نماز بے روح جسم کی طرح ہوتی ہے اور مکمل نماز شمار نہیں ہوتی۔ 5 فرض نمازوں کے ساتھ 12 موقدہ سنتیں ادا کرنے کی احادیث میں صحیح میں بہت تاکید آئی ہے۔ ہر نماز کی سنتوں کے متعلق علیحدہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ کسی پر کا جنت کا وعدہ ہے تو کسی پر ہمت جہنم کا بیان ہے۔ ایسے ہی وطر کی ترغیب دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد نماز تہجد، نماز اشراق کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے برابر کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ تہجد کو اگر ہمیشہ نہ پڑھی جا سکے تو ماہ رمضان میں ضروری ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو دن میں یا رات کے وقت توبہ پڑھ کر خدا کے حضور معافی کے طلبگار ہوں، اور اس سے آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی معافی قبول فرماتا ہے اور آپ کو سیدھے راہ پر چلاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آج کی آخری بات، میں
یہ آج کا اختتام کرتا ہوں، اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور آج کی اس کے ساتھ آخری بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو اقوال ملتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان کی 27 تاریخ کو بوقت شب معراج ہوئی تھی، لیکن بعض علماء نے قول کو صحیح نہیں مانا اور یہ بات صحیح قرار دی کہ 17 رمضان یا ربیع الآخر بعض کے دوسرے سال معراج ہوا، واللہ عالم۔ باقی اللہ تعالیٰ اس کے راز بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے، اور آپ سے التماس ہے کہ آپ بھی کوشش کریں، دوسروں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔